محسن نقوی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے جناب علی امین گڈھا پور صاحب کے ساتھ. اس کی تصویریں جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں تو توبہ توبہ توبہ. شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. پی ٹی آئی بھی سیم پیج پہ ہے, نون لیگ بھی سیم پیج پہ ہے کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان ٹرمز آف دیز سینکشنز, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. بڑی اہم خبریں ہیں. اسٹاک مارکیٹ نے جناب پورے ہفتے کے اندر جو ہے بڑا وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا تھا, لیکن آخری دن, ہفتے کے آخری دن جو ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں ایک بڑی پازیٹیو اس کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. یہ الزامات کس کی طرف سے لگے ہیں اور اس کی چھان بین کیا ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بھی میں ذرا اپنا موقف جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ میرے موقف کو سن کے حیران ہوں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. نیچے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں. بائی دا وے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی موجود ہے, وہاں پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنے. پیر والے دن جب مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا, 2% کا انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا, اس کے بعد سے سیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. منگل, بدھ, جمعرات 3 دن جو ہے وہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کسائی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں گھس گیا تھا, اور اس کو جو اسٹاک مل رہا تھا وہ اس کے اوپر چھری پھیر رہا تھا. تو لالو لال, وہ جو آپ نے مشہور سنا ہوگا نا کہ لال ہے, تو پوری اسٹاک مارکیٹ ہی لال ہو گئی 3 دن. لیکن آج الٹیمیٹلی میرے خیال میں انویسٹرز کا اور ٹریڈرز کا جو ہے وہ تھوڑا سا اعتماد جو ہے بحال ہوا. اسٹاک مارکیٹ نے تھوڑا سا ریکور کرنا شروع کیا, اور آج تقریباً ایک موقع کے اوپر 3500 پوائنٹس مارکیٹ جو ہے وہ پلس میں چلی گئی. تو جتنے تیزی سے گری تھی اتنی تیزی سے اب تک واپس تو نہیں آئی, لیکن ظاہری بات ہے ایک دن کے لیے بھی 3500 پوائنٹس جو ہیں بہت ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 25 نومبر کو جب پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہ جا کے بیٹھی تھی تو 3500 پوائنٹس مارکیٹ گری تھی اس دن, اور وہ بہت بڑا کریش تھا 3500 پوائنٹس کا. تو آج ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ 3500 پوائنٹس مارکیٹ نے گین بھی کیا ایک وقت میں, لیکن کلوزنگ کے وقت جو ہے وہ دوبارہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے. لیکن ایک پازیٹیو سائن جو ہے, کم از کم ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ ایک اچھے نوٹ کے اوپر ہوئی ہے. دیکھتے ہیں اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا ٹریڈنگ کا غالباً, ہاں میرے خیال میں تقریباً آخری ہفتہ ہی بنتا ہے. تو لیٹس سی وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ایک تو ان پہ الزام لگایا گیا, اور آج انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. جی ہاں, میں اسی لیے آج بڑا ایک انوکھا قسم کا دن ہے کہ میں آج جو آپ مجھ سے تجزیہ سنیں گے وہ بڑا حیران کن ہوگا آپ کے لیے. ہوا یہ ہے کہ ایک انفلوئنسر ہیں کاشف ضمیر, یہ ٹک ٹاک کے اوپر کافی فیمس ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ایک ارطغرل ڈرامہ تھا, تو یہ ارطغرل کو پاکستان لانے کے اندر بھی انوالوڈ تھے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لیتے تھے کہ جناب میں ان کو لے کر آیا ہوں. بعد میں یہ پتہ لگا کہ شاید ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے اور ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی, یہ سب کچھ ہوا تھا. سونے کی چینیں پہننا یا دکھانا کہ میں سونے کی چینیں پہنتا ہوں, یا مختلف ٹک ٹاکرز کے ساتھ ویڈیوز بنانا, کاشف ضمیر صاحب کا خاصا جو ہے وہ یہ پہچانا جاتا ہے اس معاملے سے. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر وہ بیٹھے ہیں, اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے جو انٹریکشن ہوا ہے وہ میں صرف آپ تک پہنچانا چاہوں گا. ان سے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرنے والے شخص نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ شہباز گل اور شہزاد اکبر عمران خان کے نشے کا بندوبست کرتے تھے. کاشف ضمیر نے کہا ہاں جی, ان کے جو خاص شوق ہیں وہ پورے کیے جاتے تھے. عمران خان کے شوق, ان کی رنگین پارٹیوں کے شوق شہباز گل پورے کرتا تھا. شہباز گل عمران خان کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھے. اتنی سنگین قسم کی, اتنا سنگین الزام جو ہے وہ ان کی جانب سے لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں, وہ اس بات سے مکر ہی نہیں سکتا. اینکر نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, تو کاشف ضمیر نے کہا کہ وہ خود ثبوت ہیں. اینکر نے کہا نہیں, یہاں بیٹھ کر کسی پر بھی الزام لگا دینا یہ درست ہے. کاشف ضمیر نے کہا کہ مجھ پر جو الزام لگے وہ بات صحیح ہے. اینکر نے کہا نہیں, کاشف ضمیر پر میں نہیں, ایک اتھارٹی نے الزام لگایا تھا, پولیس افسران نے الزام لگایا تھا. آپ نے ڈی ایس پی پر الزام لگایا کہ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں. آپ نے شہزاد اکبر پر الزام لگا دیے. کاشف ضمیر نے کہا تو انہوں نے بھی مجھ پر الزام لگائے ہیں. اینکر نے کہا کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے شہباز گل پر لڑکیاں سپلائی کرنے کا الزام لگا دیا. کاشف ضمیر نے کہا کہ یہ الزام نہیں, سچ ہے. اینکر نے کہا ثبوت کدھر ہیں. کاشف ضمیر نے کہا ثبوت کاشف ضمیر خود ہے. اینکر نے کہا کہ آپ پر اس بات پر مقدمہ ہو تو بھگت لیں گے. کاشف ضمیر نے کہا جہاں 13 ہوئے ہیں وہاں 14واں بھی ہو جائے. اینکر نے کہا کہ آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ روپیہ مجھ سے شہباز گل نے لیا. شہزاد اکبر بھی شامل تھا. عمران خان اس قدر گراوٹ کا شکار ہے کہ شہباز گل اسے لڑکیاں سپلائی کرتا تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے.
کاشف ضمیر نے کہا کہ جی میں جب پولیس ٹریننگ سینٹر میں گیا تھا تو شہباز گل نے میرے بارے میں ایک بات کی تھی. اینکر نے کہا کہ کیا بات کی تھی؟ کاشف ضمیر نے کہا اس سے پوچھیے گا. اینکر نے کہا بتا دیں. کاشف ضمیر نے کہا اگلا سوال. تو اس کے بعد بہرحال اینکر نے جو ہے وہ کچھ دیگر سوالات جو ہے وہ کرنا شروع کیے. لیکن شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے یہ بہت سنگین واہیات اور گھٹیا قسم کا الزام ہے جو کاشف ضمیر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ لگایا گیا. دیکھیے پالیٹکس کے اندر نا الزام تراشی ایک بڑی عام سی بات ہے. ایون تو شہباز گل خود بھی جو ہے لوگوں پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے ماضی کے اندر. لیکن آئی بینگ اے جرنلسٹ ایون دو میں شہباز گل کی پالیٹکس سے, شہباز گل کے طریقہ کار سے, اس کے وہ جس طریقے سے بھی پالیٹکس کرتا ہے یا جو بھی زبان استعمال کرتا ہے عورتوں کے حوالے سے, اپنے مخالفین کے حوالے سے, صحافیوں کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتا ہے, میں کبھی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایون ایز اے جرنلسٹ ہمیں ایک بیسک ایتھیکل یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کا کوئی مخالف ہو, ایون آپ کا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, بینگ اے پروفیشنل یو ہیو ٹو گو اینڈ ریز یور وائس فار ہم. میں اس موقع کے اوپر شہباز گل کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کے سامنے یوں کر کے مائک آئے اور آپ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزامات لگا دیں, اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی جان اس کے ثبوت کدھر ہیں, آپ کہیں جی میں خود ثبوت ہوں. یار یہ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی, یہ دس از ناٹ ڈن کہ آپ ایک شخصیت کے حوالے سے, اگر آپ کے پاس ماضی کے اندر آپ کا, مجھے نہیں پتا کس قسم کا آپ کا انٹریکشن رہا ہوگا, وہ جیسا بھی رہا ہوگا, بٹ یو نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف. آپ اس طرح بیٹھ کے نہیں کسی پہ الزام لگا سکتے. میں خود چاہوں گا کہ شہباز گل صاحب شوڈ ٹیک ہم ٹو کورٹ اور ان سے کہیں کہ جی یہ اس کو پروف کریں باپ, ورنہ مطلب یہ ایک حتک عزت ہے کسی کی. ایون تو پاکستان میں حتک عزت کے جو قوانین ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ برسوں لگ جاتے ہیں. مجھے پتا ہے وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایک عمران خان صاحب کے اوپر کیس کیا ہوا ہے, اسی طرح ایک نجم سیٹھی اور ان کے درمیان بھی کوئی مقدمہ بازی چل رہی ہے خان صاحب کے درمیان. تو اس طرح کے بہت سے ایسے ہائی پروفائل حتک عزت کے کیسز ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں شہباز گل صاحب کو جو ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی کرنی چاہیے کاشف ضمیر کے حوالے سے, اور کاشف ضمیر صاحب کو بھی آئندہ 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں کس طرح اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں اور بغیر ثبوت کے, صرف ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یو کانٹ سے آل دیز تھنگس. اور میرے خیال میں اینکر نے بھی یہ کام درست کیا کہ ان سے کہا کہ جی آپ بغیر ثبوت کے اس قسم کی بات مت کریں. سو اٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل یہ جو کچھ بھی یہ کیا گیا ہے. دوسری چیز میں شہباز گل صاحب کی ایک تعریف بھی کرنا چاہوں گا. آج آپ حیران ہوں گے کہ سورج کہاں سے نکلا ہے. تو وہ تعریف جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جناب یہ جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کی 4 مختلف کمپنیز کے اوپر, خاص طور پہ ایک سرکاری ادارے کے اوپر بھی جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کو خاص طور پہ. تو 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. اب جو ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ جی ڈیپلی ڈسپوائنٹڈ بائی دا ریسنٹ یو ایس سینکشنز آن پاکستان میزائل پروگرام. As a patriotic Pakistani and member of a political party, I strongly believe these sanctions unfairly target our defense systems and national interests. It's concerning that these sanctions only apply to Pakistan, while India's missile program remains untouched. Our fight against dictatorship in Pakistan shouldn't be confused with our love for our country. We'll continue to defend Pakistan's interest and sovereignty, as Pakistan belongs to all its citizens, not just a select few. I urge Pakistanis to distinguish between these sanctions and our struggle for democracy, freedom and speech, and rule of law. Sadly, the current regime has failed to defend Pakistan's strategic interests globally instead of focusing on abusing Imran Khan, political workers and ordinary Pakistanis. We demand better leadership. اچھا, اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل غلط ہے, امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ سینکشن لگائی گئی. پرنسپلی آئی تھنک ہی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. میں خود یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. بالکل وہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف ان کو نہیں, صرف شہباز گل کو نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ جبران الیاس اور وہ باقی جتنے بھی لونڈے ہینڈل کرتے ہیں, کروائیں ان سے ٹویٹیں کروائیں ان سے. جو بائیڈن کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہ جو رچرڈ ہے جس کو آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ ہائپ دی ہوئی ہے, اسے بھی ٹیگ کریں. وہ کہیں یار باقیاں گلیں تو بعد جو ہوں گے, پہلے تو ساڑی سینکشن سے ہٹانا. اچھا, دوسری بات یہ کہ امریکہ نے جو کچھ بھی کیا ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کھڑے ہو کے کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, میرا سوال ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ اس سارے معاملے کے بعد ایک ایسا ملک جہاں پہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو, اور اس میں تو میرے خیال میں اب جو کچھ شہباز گل نے کہہ دیا ہے یا زلفی بخاری نے کہہ دیا ہے, کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی کہ اس معاملے پہ کم از کم سارے سیم پیج پہ ہیں. پی ٹی آئی بھی سیم پیج پہ ہے, نون لیگ بھی سیم پیج پہ ہے کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان ٹرمز آف دیز سینکشنز, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے.
میں اب اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ جس ملک کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس پہ سینکشن لگائی جا رہی ہیں، اب آپ اس ملک سے یا اس ملک کے صدر سے کس طرح درخواستیں کر سکتے ہیں کہ بھائی جان تسی عمران خان نو چھڑاؤ، کہ جی آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تے خان نو چھڑائے گا؟ مطلب یہ بنتا نہیں ہے نا، یہ بنتا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ اسٹریٹجکلی آپ کے ملک کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ میں سینکشنز لگاؤں گا. اور یہ اب سے سلسلہ نہیں شروع ہوا، میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کم از کم 2021 سے سٹارٹ ہوا ہے یہ کام. اور دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا لوکل پالیٹکس آف پاکستان. یہ بیسکلی پاکستان کے میزائل پروگرام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک ملک جو اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے یہ قدم اٹھا رہا ہے، اب آپ اس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کو چھڑائے. مورلی ایتھیکلی سوال اٹھتے ہیں نا اس ساری چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی تو وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے تنقید شروع ہو گئی پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے. بڑی ٹکا کے ٹویٹ شروع وہ مطلب ٹویٹیں ہونا شروع ہوئی ان کے اوپر، ان کے اگینسٹ. شہباز گل ایکچولی ہیڈ ٹو پوسٹ another ٹویٹ اس کے جواب میں. آگے سے کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹویٹ کسی طرح بھی موجودہ ٹاپ ملٹری جنرلز یا ان کے ساتھیوں کی مدد لگ رہی ہے تو پھر عمران خان کا نظریہ آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرا. یہ بھائی جی تم میرے سے تنقید کر رہے ہو نا میری گلوں تے، پھر آپ جو ہے وہ عمران خان سے سیکھ ہی کچھ نہیں سکے. انہوں نے کہا شہباز شریف، جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی جنرل آج ہیں کل نہیں ہوں گے. پاکستان ہوگا، پاکستان ان کی ملکیت نہیں ہے کہ ان کے چکر میں ہم اپنے ملک کے دفاعی میزائلوں کا دفاع نہ کریں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت اچھا. یہی پوائنٹ آف ویو جو ہے میں کہہ رہا تھا یہ ہونا چاہیے تھا. ویری گڈ. انہوں نے کہا ایک بہت محترم شخصیت کا میسج آیا اور ان کے خیال میں میرا یہ میسج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے. ویسے اس شخصیت کا نام بتاتے تھے کہ ذرا ہم بھی ان کو ذرا تھوڑا سا ذلیل و رسوا کر دیتے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. خیر، انہوں نے کہا حالانکہ میرے میسج میں کلیئر لکھا ہے کہ یہ پابندیاں موجودہ رجیم کی ناکامی ہے، اور اس ٹویٹ میں واضح لکھا ہے کہ موجودہ رجیم کا تمام فوکس عمران خان اور عام پاکستانیوں کو اذیت دینے پر فوکسڈ ہے. اگر وہ اپنا کام درست کرتے تو یہ سب نہ ہوتا. خیر، دس از آلسو ڈیبیٹیبل. مطلب عمران خان کو میزائل والے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب آپ کو آپ کا میزائل پروگرام کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میزائل ہم نے اڈیالہ جیل میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا اس کے ساتھ. آگے کہتے ہیں اپنا فوکس کلیئر رکھیں، ہماری تمام تر جستجو عمران خان کو رہا کروانے پر ہے، اور عمران خان اس وقت صرف اور صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خواہش پر جیل میں ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر بھی جو ہے ایک وہ تبصرہ کر دیا. انہوں نے کہا ہماری جستجو اور تمام لابینگ عمران خان اور قیدیوں کو رہا کروانے، جمہوریت کی بحالی اور لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس لینے کی ہے. ہمارے ایٹمی اثاثوں پر پابندی سے ان پر کیا اثر؟ اگر ان کو خیال ہوتا تو پہلے پاکستان کی پوری اکانومی ڈبو دی. یہ کیا تب خیال نہ کرتے؟ ان کا کیا ہے، یہ تو کل پاکستان سے چلے جائیں گے اور جاتے جاتے ہمارے ایٹمی پروگرام کو بھی رول بیک کر کے نکل جائیں گے. اب یہ اینڈ پہ جو ہے نا جا کے انہوں نے تھوڑی سی پالیٹکس جو ہے وہ کی ہے، جبکہ کافی حد تک پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہوتا ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، کون سا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، اور یا فارن منسٹری کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ہینڈل کرتی ہے. تو میرا خیال میں سینسبلی اس ساری چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، بالاتر ہو کے اپنی لوکل پالیٹکس سے بالاتر ہو کے جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا کہتا ہوں، یہ اب ذرا اس سے ایک لیول نیچے آ جائیے. میں اس کے بارے میں یہی بات کہتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جب اس کے لیے گفت و شنید ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف ہر 2-3 گھنٹے کے بعد مولانا صاحب کے گھر پہ جاتی تھی نا، سب کچھ ہوتا تھا. گنڈا پور ادھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ مولانا کے اوپر گولہ باری کر رہا تھا. تو میں اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بیسکلی مولانا کے اوپر جو گولہ باری کر رہا ہے یہ اپنی پالیٹکس کی وجہ سے، اپنی جو حلقے کی پالیٹکس ہے نا، یہ اس چکر میں اپنی وہ لائن خراب کر رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت مولانا کی ضرورت ہے. آج بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا، میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا کے ساتھ جو ہے ہماری افیلیشن جو تھی، ایکچولی ہوا یہ کہ پچھلے 3-4 دن کے اندر نا یہ ہوا اڑی کہ جی عمران خان صاحب نے مولانا صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. یہ خبر چلنا شروع ہوئی وداؤٹ اینی اوتھینٹک مطلب افیلیشن کہ یہ کہا کس نے ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جرنلسٹ نے کہہ دیا ہو. تو کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا صاحب نہیں جائیں گے. اچھا وہ پتہ نہیں دعوت دی تھی نہیں دی تھی، بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا، بہرحال اس کے اوپر چلنا. اور اینی بلا وجہ ایک ڈبیٹ شروع ہوگی کہ مولانا صاحب کو نہیں جانا چاہیے. اچھا کچھ نے کہا خان صاحب نے کیوں بلایا ہے، نہیں بلایا. وہ پتہ نہیں بلایا کہ نہیں بلایا، لیکن چیٹر سٹارٹ ہو گئی حق میں اور اگینسٹ. بالکل مطلب ابھی سینس ہی نہیں ہے کہ یار کوئی ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا.
تو بعد میں شیخ وقاص اکرم نے ایکچولی اس کے اوپر کل یا پرسوں میرے خیال میں ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی وہ ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ بڑا عزت کا ریلیشن شپ ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہی تھا, اب ختم ہو گیا ہے, اب مولانا کے صاحب جو ہے نا وہ صرف اسد کیسر صاحب ہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس لیے اب جو ہے ہماری وہ والی شراکت داری نہیں ہے, اب اسد کیسر صاحب بھی بس ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو مطلب وہ مولانا کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کولڈ شولڈر سا ہو گیا ہے, وہ بات اب نہیں رہی جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت راؤنڈ پہ راؤنڈ لگ رہا ہے. اوپر سے مولانا جو ہے وہ آج ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی آج ملاقات ہو گئی ہے, اور وہ جو معاملہ پھنسا ہوا تھا کیا کہتے ہیں جو مدرسوں کی رجسٹریشن کا تھا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گفت و شنید ہوئی ہے. مولانا نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ابھی بھی جو ہے میں اپنے سٹانس کے اوپر ہی کھڑا ہوں کہ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ محکمہ تعلیم کے انڈر نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو جو ہے وہ ہر صورت تبدیل ہونا چاہیے. مولانا کا سیدھی سی بات ہے جی, انہوں نے کہا تھا کہ میرے نال نا وعدے کیتے سن تسی, مینوں کیا سی کہ جی اینج نہیں جی اینج ہوئے گا, تو یہ غلط بات ہے. اب میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ لوگ بلف کر رہے ہیں, دس از ناٹ رائٹ. تو مولانا اس وجہ سے بیسکلی تپے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہاں پہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی ہوئی, اور اس بینچ کے اندر بیسکلی کوئی قتل کا کیس تھا, اور اس معاملے میں عدالت میں جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہاں پہ بینچ پہ موجود تھے. انہوں نے کہا 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے. انہوں نے یہ لگا دی ایک. تو انہوں نے کہا تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے, یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ. 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے, کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کریں, 3 وزراء اعظم مارے گئے, 3 وزراء اعظم کے کیسز کا کیا بنا, بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے, کچھ معلوم نہیں. جج صاحب نے کہا کہ اصل بات کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا ہے. دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے. جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اداروں پہ یقین نہیں, لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے. عدالت میں جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا ماحول ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے پولیس کو ملزم اسحاق کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دیا. ملزم اسحاق اس سے پہلے ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا. تو یہ ایک مقدمہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں سنا گیا. اس کے علاوہ جناب رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس نے ایک ٹویٹ کیا. بیسکلی اس نے عمران خان کے ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہوا تھا. رچرڈ جو ہے نا آج کل مطلب کافی ایکٹیو ہوا ہوا ہے, بلکہ مجھے تو وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کم اور پی ٹی آئی کا عہدیدار زیادہ لگنا شروع ہو گیا. تو اس نے جو ایک پہلے ٹویٹ کیا تھا تو وہ اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا. تو اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا 10 ملین, دس از کلیئرلی پاپولر. بیسکلی اس ٹویٹ کے جو پہلے جس کا وہ ذکر کر رہا تھا اس کے 10 ملین ویوز تھے. تو اس نے کہا کہ 10 ملین اینا تک اینی کا آتے میں نے امریکہ ہی نہیں کوئی باندھا جی نہیں پاکستانیوں نے پاتی ہے. تو اس نے کہا دس از کلیئرلی پاپولر فری عمران خان. اور بائی دا وے یہ جس کو 10 ملین کہہ رہا ہے وہ اب 11 ملین ہو چکے ہیں, وہ اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس کو وہ سوشل میڈیا یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی پاور کا میرے خیال میں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہوا ہے. تو میں نے لگتا ہے جلدی چھٹ کے نا اتنے آ جائے گا, اور انہیں آگے کہنا اے شیخ وقاص اکرم کو سائڈ تے کرو, میں سیکرٹری اطلاعات بننے لگا پی ٹی آئی. اچھا جی, ایک اور بڑی آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ, اور پشاور میں یہ ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گنڈا پور صاحب نے ان کا سواگت کیا, ان کو خوش آمدید کہا, اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو لے کر ہوا. اس کی تصویریں جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں تو توبہ 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 جو تبصرے سٹارٹ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ بیسکلی وہ جو 26 نومبر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا تھا, یہ اس کے بعد یہ پہلا انٹریکشن ہے بٹوین محسن نقوی اینڈ علی امین گنڈا پور. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیسکلی محسن نقوی صاحب کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہوا, اور وہ جو بار بار سوال کرتے ہیں گولی کیوں چلائی, تو وہ اس میں سارا جو الزام ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جناب یہ پوری سیکیورٹی کارڈن آف جو کیا ہوا تھا یہ محسن نقوی صاحب نے کیا تھا, اور وہ بار بار انہی کا نام لیتے ہیں. تو آج جب ان کے ساتھ جا کے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ مٹی پلید ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کہ جناب آپ کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت تھی, کیوں ملے ہیں اس سے,
اور وہ بڑا ان کو تکلیف ہوئی. اب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ بھائی آپ لوگوں پر کتنی دفعہ سمجھایا, آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں نا, یہ میں انج کر لاں گا, میں انہوں کھا جاؤں گا, انہوں انج کر لاں گا, یہ ساری پالیٹکس ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے اور آپ لوگ بیوقوف بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے آپس میں اکٹھے چلنا ہوتا ہے, انہوں نے ملنا بھی ہوتا ہے, یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ ملاقاتیں ضروری ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر جو مرضی گالیاں دیتا رہے علی امین گنڈا پور کو یا محسن نقوی کو, یہ ملیں گے اور یہ دوبارہ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ بھی ملیں گے. اور وہ باقی ساری جو ہے نا وہ ساری نعرے بازی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.